السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سورہ کہف سے متعلق ہے، اور یہ صورت میں کوشش کروں گا آج کے اس لیکچر میں کہ آپ کے سامنے صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے صحیح باتیں رکھ سکوں جو اس کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کریں۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کو آپ یہاں سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی پہلی 10 آیات اور کسی اور حدیث میں آخری 10 آیات کی بھی بات ہے، جس نے اس کو یاد کیا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر فتنہ دجال تمہیں پا لے تو تم اس کے سامنے اس کی 10 آیات، ابتدائی 10 آیات پڑھو تو یہ تمہارے لیے اس کے مقابلے میں امان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس کی اہمیت کتنی اللہ نے واضح کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ ایک الٹیمیٹ فتنہ ہے، یعنی ایسا فتنہ کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب وہ ظاہر ہوگا بالکل دنیا کے آخر میں، اس وقت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ وہ فتنہ ہے کہ ہر نبی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا اس سے اور پناہ مانگی ہے اس سے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی، ہم نماز کے بعد وہ پڑھتے ہیں جس میں اس کی فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ الٹیمیٹ فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ، یعنی جتنے فتنہ ہیں ان میں سے بڑا فتنہ، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اپنے بندوں کو، خوب آزمائیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں تو پھر جو اس وقت وہاں پہ کھڑا ہوگا اللہ کا ہو کے رہے گا، اس فتنے کی جہنم کو قبول کرے گا جو کہ اصل میں جنت ہوگی، پھر اس کا کیا کہنا، اس کے اجر کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو محفوظ رکھے، اگر ہمیں یا ہماری نسلوں میں وہ آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جہنم میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں استقامت دے، اسی پہ ہمیں موت آئے، اور اگر ہماری زندگی لکھی ہو تو ہم اس کی موت کو دیکھیں، تو آمین۔ اچھا، اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے بات کی ہے کہ ایک الٹیمیٹ فتنہ ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے یہ 10 آیتیں، یعنی ایک صورت اللہ نے اپنی کتاب میں اتاری، اس کی صرف 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچاؤ کے لیے مومنین کی مدد کی۔ یہ جو مدد ہے نا اللہ تعالیٰ نے کی، یہ مطلب ہے کہ اس پہ میں دوبارہ بات بھی کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بتاؤں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ایسے ہیں کہ گننا چاہیں نا شمار نہیں کر سکتے ہم۔ حقیقت بات یہ ہے، قرآن کے اندر صورت ہے سورہ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر قرآن میں یہ آیت بھی کئی دفعہ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، بہت احسان اللہ تعالیٰ کے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، دنیا اللہ نے بنائی آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات کی ہے کہ میں نے دنیا کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو میں نے پیدا کیا تاکہ میں جانوں تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں۔ سورہ ملک کی آیت ہے یہ پہلی دوسری۔ تو اس میں اب میں واپس آتا ہوں اپنی اس بات پہ کہ یہ اہمیت آپ اندازہ کر لیں اس صورت کی کس قدر زیادہ ہے، اور پھر ہمیں اب کرنا کیا ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، یہ وقت فتنوں کا ہے، اور چھوٹی نشانیاں، درمیانی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں، تو اور فتنے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو صاحب ملتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہیں باتیں، تو ہم نہیں تو ہماری نسلوں یا ان کی نسلوں میں ضرور یہ فتنہ آئے گا، تو ہمیں تیاری کرنی ہے کیا، اس صورت کے ساتھ، اس کے مضامین کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے احکامات اس صورت کے خاص طور پہ جو کہے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے،
تب ہی ہم بچ پائیں گے یعنی فتنہ دجال سے اور اس سے آنے والے پہلے فتنوں سے. تو یہ بھی میں اس پہ بھی ڈسکس کروں گا کہ اس سے آنے والے پہلے فتنوں سے کیسے بچ پائیں گے اس صورت سے. اچھا، اب میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کو روز اس صورت کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعے تک نور روشن کر دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں پھر اس کی صورت کی اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے کہ یہ حدیث ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ ہر جمعے کو پڑھنا ہے، یعنی خاص طور پہ اس کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو ہم ہر جمعے کو یعنی 7 دن بعد تلاوت کرتے ہیں. مطلب جب یہ فضیلت مل جاتی ہے تو پھر ظاہر ایمان والے تو پھر کرتے ہیں تلاوت ہر جمعے کو. تو یہ اس کی فضیلت، اور پھر اس کے لیے نور کا روشن ہونا. علماء یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ والی صورت ہے، ٹھیک ہے، تو جب کوئی شخص آزمایا جا رہا ہوگا فتنوں سے، اور دجال سے آنے والے پہلے فتنوں سے بھی اگر آزمایا جا رہا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جتنے بھی فتنے دنیا میں آئے دجال سے پہلے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہی ہیں. یعنی جو بات دجال کے فتنے میں اپنی پیک پہ ہوگی، مطلب آزمائش کہہ لیں یا جو بھی برائی اپنی پیک پہ ہوگی، وہ باقی فتنوں میں بھی کسی درجے میں موجود ہوں گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ صورت اگر دجال کے فتنوں سے بچاتی ہے، فتنے سے بچاتی ہے، تو باقی فتنوں سے بھی بچائے گی. تو پھر جو نور روشن ہوگا ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص آزمایا جا رہا ہوگا وہ جب اس کے مضامین پہ توجہ کر رہا، مطلب اس کو پڑھتا ہوگا، اس کے مضامین پہ توجہ کرتا ہوگا اور اپنی زندگی میں اس کے احکامات کو لاتا ہوگا، تو یقیناً وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا. اس کے لیے نور ایسا روشن کر دیا جائے گا کہ وہ ایمان کو بچا لے گا فتنوں میں. اور فتنوں میں ایمان کا بچانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے، آزمائش جو ہوتی ہے، اس میں جو حالات ہوتے ہیں وہ نارمل نہیں ہوتے. نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ذرا فتنوں میں ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو فتنے میں انسان، میں اس پہ ڈسکس کروں گا کہ کس قدر آزمایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن بنی ہوتی ہے اس فتنوں میں، اس میں جو شخص مطلب اپنے ایمان کو بچا جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور اس میں وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی جان جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ میں نے کیوں بات کی ہے آپ کو، یہ اس لیے میں نے کی ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جہنم کو لے لینا، وہی جنت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جہنم لے لیں گے نا، حدیث میں ملتا ہے، ان کو نہ کھانے کو کچھ ہوگا، نہ پینے کو کچھ ہوگا، نہ ان کو جو بھی اس کی جہنم کو لے گا، کیونکہ سارے ریسورسز جتنے بھی ہیں نا وہ اس دجال کے پاس ہوں گے. حدیث سے ثابت ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، مطلب ہے میں اپنے اکثر لیکچرز میں بتاتا رہتا ہوں کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسا تو پانی برسے گا، زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال تو خزانے نکالے گی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ بیماروں کو ٹھیک کر دے گا، اندھوں کو ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے. اور پھر کسی نوجوان کو کاٹے گا اور پھینک دے گا، نظر جہاں تک جاتی ہے پھر بلائے گا، وہ پھر بن کے آ جائے گا. تو اس طرح کے اس کے شعبے اور اختیارات اس کے پوری دنیا کے ریسورسز پہ ہوں گے. تو پھر جو جس کی جہنم میں ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں وہ دے گا. اور یہ حدیث میں ملتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. ان کے جانور، نہ ان کو کھانے کا کچھ ہوگا، نہ ان کے لیے پینے کے لیے کچھ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، جیسے شروع میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کو. تو اس وقت جو مومنین ہوں گے، جو اس کی جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو تسبیح ہے نا، اور جو تمہید ہے اور جو تہلیل ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی ان کی خوراک بن جائے گی. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت جان سٹیک پہ لگی ہوگی. جو جہنم میں جائے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، اور ہو سکتا مار بھی دیا جائے یا مر جائے بھوک کی وجہ سے، یہ بھی ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں بہتر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت ایمان بچا لو، جان جاتی تو چلی جائے. جس نے ایمان بچا کے یہاں جو چلا گیا یہاں سے، وہی کامیاب ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے ہمیں. حدیث میں جب انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ اس کی جہنم لے لو، تو اس کے پیچھے سے یہ ساری بات موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ذرا ایک سیکنڈ مجھے دیں.
السلام علیکم۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ کر دوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ایمان کا بچانا، یہ اصل بات ہے، اور اس میں اس صورت پہ تدبر کر کے ہمیں بہت باتیں ملتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھوں گا۔ اس صورت کی جو مین 2 آیتیں ہیں، جو علماء بتاتے ہیں کہ وہ اس کی گٹھلی ہیں، مغز ہیں اس صورت کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میں نے کھولی بھی ہوئی ہے 27 اور 28، 27 اور 28، یہ مین اس کی 2 آیتیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج۔ اور پھر میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بھی رکھوں گا کہ جو اس صورت کے مین مضامین ہیں۔ ظاہر سارے میں نہیں رکھ سکتا، اس صورت کے اس لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں مین مضامین پہ کچھ بات آپ کے ساتھ کروں۔ اچھا، تو پھر تھوڑا سا پیچھے والی بات کو میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی آزمائش جب ہوتی ہے تو اس میں ایمان کو بچانا مین فوکس ہوتا ہے۔ تو خود آپ سوچیں، اپنے آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ کیسے ایمان بچے گا اگر آزمایا بھی جا رہا بندہ۔ تو قرآن اور حدیث، یہ 2 باتیں جو ان سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا نا، اور جتنی جلدی جوڑ لے گا، آج کل ہمارے دور میں جتنی جلدی جوڑ لے گا تو یقیناً وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا۔ قرآن جو ہے نا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ اللہ نے نہیں رکھی۔ پہلی آیت ہے اس صورت کی، اس پہ بھی میں آؤں گا، آپ کو میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کے ساتھ پیار کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ آزمائے جا رہے ہوں گے نا، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا کنسرن ہے، اتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو جب شروع کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہی وہ کی ہے کہ جو اس فتنے سے لوگوں کو بچاتی ہے۔ کوئی ادھر ادھر کی بات اللہ نے نہیں کی۔ اور پھر اپنے بندے جو آزمائے جا رہے ہوں گے ان کو خوشخبری دوسری آیت میں دے دی ان کے اجر کی۔ قرآن میں بہت کم اللہ تعالیٰ نے شروع والی آیات میں ہی جنت اور جہنم کا ذکر کیا، اور اس صورت میں تو دوسری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ اس صورت دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ تو اس وقت جب لوگ آزمائے جا رہے ہوں گے تو وہ بھی تو پڑھ رہے ہوں گے نا اس صورت کو، تو اس وقت ان کو ایک اللہ کی طرف سے دلاسا، ایک اللہ کی طرف سے جو اجر ہے اس کے بارے میں پتہ چلنا بہت ضروری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں مطلب ہے ان کو اجر کی خوشخبری سنائی ہے، اور جو اس وقت دجال کے ساتھی ہوں گے ان کو وعید بھی دوسری آیت میں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہوں گے اور وہ دنیا میں فساد مچا رہے ہوں گے دجال کے ساتھ مل کے، اور یقیناً اس سے پہلے والے فتنے جو آئیں گے ان میں بھی کچھ اسی طرح کی بات بنی ہوگی۔ تو اب پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف، ظاہر ہے یہ تو قرآن شروع یہاں سے کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بھی یہاں سے شروع کیا ہے، اور تمام تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے۔ یہ پورا ایک موضوع ہے بات کرنے کا۔ ابھی صرف اتنی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ اللہ کی تعریف نہ کسی مخلوق کی محتاج ہے، نہ کسی وقت کی محتاج ہے۔ وہ تب بھی ہے جب کوئی ہے، جب وہ تب بھی ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اور تعریف اس لیے کہ سب خوبیاں انہی میں، اور کیسے ہیں گمان میں، ہمارے گمان میں نہیں آ سکتی وہ بات، اس حد تک مطلب اللہ محدود سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ان پہ کتاب کے نازل ہونے کی، قرآن کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور قرآن کی تعریف کی کہ اس میں نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور اس بات پہ تعریف ہے۔ یعنی یہ اس دور میں جب دجال کا فتنہ ہوگا، اس میں بھی اور پہلے فتنے بھی جو ہوں گے، جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ ہر فتنے میں وہ بات موجود ہوگی جو دجال کے اندر اپنی پیک پہ ہوگی، اور جو جوں وہ فتنے دجال کے قریب والے ہوں گے ان میں اتنی وہ زیادہ ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فوراً بتایا پہلی آیت میں کہ بچنا ہے تو اس قرآن کو پکڑ لو، کیونکہ میں نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کجی نہیں رکھی میں نے کوئی، یہ بالکل سیدھی ہے۔ اس میں سیدھی ہونے کا مطلب علماء کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی آیت اٹھا لو، یہ اچھائی کی بات ہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کسی اور ذات کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہ تعریف خاص طور پہ اس لیے کی ہے کہ فتنوں کے دور میں اس کے اندر ہدایت ہوگی،
ویسے بھی ہدایت ہے، لیکن اس کے اندر خاص طور پہ ہدایت اس طرح ہوگی کہ فتنوں کے دور میں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ کون سی صحیح بات ہے کون سی غلط ہے، تو جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کیا بات صحیح ہے، تو وہ اپنے ایمان کو بچا لے گا، کیونکہ جس کو نہیں پتہ ہوگا نا صحیح بات کیا، وہ اس فتنے کی لے میں بہہ جائے گا اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ یہ بیسک بات ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا دور آئے گا جب جھوٹے کو سچا سمجھا جا رہا ہوگا، سچے کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہوگا، اور امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جا رہا ہوگا، اور روایبزہ بولیں گی۔ تو یہ الٹ ہوئی ہے بات، ہر چیز الٹ ہوئی ہے، یعنی یہ دجال کے فتنے سے پہلے یہ فتنے آنے ہیں کہ ہم جب سچ والے کو سچا ہی سچے کو سچا ہی جاننا چاہیے، لیکن اس کو جھوٹا الٹ ہو گئی، جھوٹے کو سچا یہ بھی الٹ، پھر امانت دار کو امانت دار سمجھا جانا، اس کو خائن سمجھا جا رہا ہے یہ بھی الٹ، اور خائن کو امانت دار یہ بھی الٹ ہو گئے۔ اور پھر رویبزہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کوڑا ہے، یعنی عربی میں ایسی جگہ جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، یعنی ایسا شخص ہوگا جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، جس کو کوئی یعنی مطلب بالکل شخص ایسا کہ جو برا شخص ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں نہایت برا شخص ہوگا، اور کوئی اس کو نالج نہیں ہوگا مطلب اسلام کا یا کسی چیز کا، اور اس کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ کسی مطلب اچھی بات پہ بات ہی کرے، یعنی اس کی حیثیت ایسی ہوگی، ٹھیک ہے، اور مطلب پاک ہستیوں پہ اسلام پہ بات کرے، لیکن وہ بات کرے گا امت پہ بات کرے گا، تو یہ رویبز ہے، یہ بھی الٹ ہے، کیونکہ بات کرنی کس نے تھی؟ جس کے پاس علم ہے، جو اللہ کے قریب ہے، جو اچھا انسان ہے۔ تو میں نے یہ حدیث اس لیے سنائی ہے یہ ساری کہ اس وقت لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، الٹ ہو چکی ہوں گی چیزیں، جس نے کتاب اللہ اور حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہوگا نا، اس کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ غلط ہے، میں نے اس کی بات نہیں سننی، اس کے پیچھے نہیں چلنا میں نے، اور جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ چل پڑے گا تو ایمان گیا اس کا۔ تو یہ جسٹ ایک میں نے آپ کو بات بتائی ہے۔ اب آگے میں چلتا ہوں، تھوڑا سا مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ فتنے یہ اس صورت کا میں نے جیسے بتا دیا، 2 آیتیں ہیں 27 اور 28 اس کی یعنی گٹلی یا مغز علماء اس کو کہتے ہیں، میں وہ بھی پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پورے قرآن کے ساتھ جب تعلقوں کو جوڑے گا نا، تو اس کے اندر مین مضمون اللہ پہ یقین، اللہ کا یقین سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، پھر اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اور اس بات کا یقین کہ وہ ذرہ برابر بھی یعنی فریکشن آف سیکنڈ بھی بڑی بات ہے، یعنی فریکشن کیسے نکلتا ہے سیکنڈ کا، 1 کو اگر 10 سے ڈیوائیڈ کریں تو 0.1 سیکنڈ، 100 سے کریں 0.01 سیکنڈ، 1000 سے کریں 0.001 سیکنڈ، ٹائم چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، فریکشن آف سیکنڈ بن رہا ہے نا۔ میں کہوں فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ اگر میں اس 1 کو سب سے بڑے نمبر انفینٹی سے ڈیوائیڈ کروں تو 0 آنسر آتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ غافل ہوتے ہی نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں غافل، اللہ تعالیٰ غافل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات ہے کہ انہوں نے اس کائنات کو تخلیق کیا، وہ اس کے رب ہیں، اس میں ہر مخلوق کی ضرورتوں کو وہ دن کے حساب سے اور پھر پلوں کے حساب سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہے، یا پھر ورڈ میں کہتا ہوں صحیح ایکسپلین نہیں کر پاتا، بالکل غافل نہیں ہے وہ۔ اور پھر اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے میکرو لیول پہ پوری کائنات کو تخلیق کیا، اگر ہم دیکھیں تو یعنی گلیکسیز کو دیکھیں، اس کے بعد کلسٹر، سپر کلسٹر، ایون یونیورس اور ملٹی ورس کو دیکھیں، اور پھر چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، کوارکس کے لیول تک جہاں تک ہم ڈسکور کر چکے ہیں، دونوں لیول پہ جہاں تک ہم ڈسکور کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، پیدا انہوں نے کیا، ایک ایک بات کا علم ہے، یعنی کون سی چیز پہلے کس حال میں تھی، اب کس حال میں ہے، بعد میں کس حال میں ہوگی، کیا کیا، اب کیا کر رہا ہے، بعد میں کیا کرے گا، چاہے جتنی مرضی بڑی ہے، جتنی مرضی چھوٹی ہے، وہ سارے کے بارے میں اللہ کو علم ہے، اور علم بھی صرف کیسا علم، کامل علم ہے۔ یہ میں بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن کا مین مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شناسائی قرآن ایسے دیتا ہے،
جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر صرف یہاں پہ بات نہیں رکتی، پھر نگہبان ہے، پھر گارڈین ہے، مہیمن، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، پھر ذرہ برابر بھی تھکتے نہیں ہیں، ولا یعود حفظہما، یعنی تھکاوٹ ان کو چھوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ایسے ہے جیسے مطلب ہے کہ وہ خود انہوں نے اپنی تعریف کی، ان کی تعریف ایسے جیسے انہوں نے خود اپنی تعریف کی، ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمارے گمان سے باہر ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے نا، یہ یقین کا مضمون، یہ فتنے میں انتہائی کارآمد ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان آزمایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو انسان مطلب اپنے مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، جو بھی ہے، تو وہ اس کا یقین ہی تو متزلزل ہو رہا ہوتا ہے، اور شیطان اور اس کے چیلے یہی تو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے یقین کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اپنا یقین مضبوط کر کے رکھتا ہے نا، تو وہ فتنے میں کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ قرآن کا مین مضمون ہے، جو آپ تعلق سے جوڑیں گے یہ ملے گا آپ کو، اور اس صورت کا بھی مین مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف آیات میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے بتایا کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ان واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو عام بات ہے نا، قرآن میں ملتی ہے ہمیں۔ اس صورت میں مختلف الفاظوں سے، جیسے میں ایک آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، آیت نمبر 45 ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یہ ایک ہے۔ پھر ہنالک الولایۃ للہ الحق 44 ہے، کہ وہاں تو اختیار تو صرف اللہ سچے کا ہے۔ آپ ذرا آیت پہ غور تو کریں نا اس کی، وہاں پہ اختیار تو صرف اللہ سچے کا ہے، یعنی یہ آیت جس کانٹیکس میں اتری ہے نا، وہ دو لوگوں کا، باغوں والوں کا ذکر ہے اس صورت میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو اجاڑ دیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ یہ بھی اس کا مضمون ہے اس صورت کا، تکبر سے بچنا ہے، اور جو دجال کے پیروکاروں میں وہ یہی کریں گے، بہت سارے کام کریں گے، ان میں سے ایک یہ بھی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اختیار تو میرا ہے۔ اچھا، تو پھر اس صورت کو کہف، چونکہ غار میں جو یہ مین ظاہر ہے، جو اس کا ٹاپک ہے کہ غار والوں کو اللہ نے سلا دیا کتنے 100 سال تک ہی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہی تو بتاتا ہے۔ پھر ذوالقرنین جو آخر میں، یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے، ایک واقعہ بالکل شروع میں ہے جو اصحاب کہف کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار کو واضح کیا، اور دوسرا واقعہ بالکل آخر میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے، جس میں ان کو ہر چیز اللہ نے دے دی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کو طاقت اللہ نے کتنی دی کہ یاجوج اور ماجوج کو انہوں نے بند کر دی، اور کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، بس لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہوں گے وہاں پہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے کیسے بند کر اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھوں کروایا۔ اور وہ یاجوج ماجوج کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ وہ کتنی جنگجو یا کتنی فساد مچانے والی قوم ہے، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار لیں گے نا، ختم کر لیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ اب ایسے لوگ نکلنے والے ہیں جن سے لڑنے کا یہاں پہ کسی کا مطلب طاقت نہیں ہے کسی میں، یعنی یاجوج ماجوج کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ اپنی ایمان والوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں، تو وہ کوہ طور پہ چلے جائیں گے، نیچے پھر یاجوج ماجوج جو چیز ہوگی نا سب کو تباہ کر دیں گے، کوئی انسان ہے جانور ہے کچھ ہے، سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ تو پھر جب وہ سارا نیچے تباہ کر لیں گے، پھر وہ اوپر کہیں گے، آپس میں کہیں گے ہم نیچے والوں کو تو مار دیا، تو اب ہم آسمان والوں کو مارتے ہیں، یعنی حد سے بڑھے ہوئے ہوں گے وہ بھی، تو وہ تیر اپنے چلائیں گے آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو واپس کریں گے خون آلودہ کر کے، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے، اور ایمان والے اس وقت دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے حال پہ رحم کریں، ہم کچھ کھائیں پئیں، ہم ادھر سارے ہیں، تو آپ ان سے ہمیں نجات دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گردنوں میں ایک پھوڑا سا نکالیں گے، اور سب ایک جان کی طرح مریں گے، جیسے کوئی ایک بندہ مرتا ہے نا، تو سارے اکٹھے یک لخت مر جائیں گے۔ پھر جب وہ نیچے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے ایمان والے تو ہر طرف ان کا تفن اور بو پھیلی ہوگی، تو وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہاں پہ تو جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے، کوہان، اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے ان کی کوہانیں، تو وہ پرندے جو ہیں وہ اٹھا کے ان کو کہاں پھینکیں گے اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کے زمین کو ایسے صاف کر دیں گے، بالکل پہلے کی طرح کر دیں گے، پھر زمین کو حکم دے کے اپنے خزانے نکالو۔ پھر حالت یہ ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، اتنا اختیار دیا، تو انہوں نے اس قوم کو بند کر دیا۔ تو یہ دو ایکسٹریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور بیسک بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سب کچھ ان کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، واقعہ پورا موجود ہے، اس میں بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کے بندے پوری دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے مختلف کام کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اس کا مضمون ہے۔ بہرحال تو میں بتانا یہ آپ کو چاہ رہا ہوں کہ فتنوں میں کام یقین آتا ہے، تو یقین اس کا بنے گا جو اس کتاب کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا، اور جتنی جلدی جوڑ لے گا اتنی ہی اس کے لیے بہتر بات ہے۔ اور ہمارے لیے آج کل کے دور میں، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، بہت ضروری ہے فوراً ہم اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا اوور نائٹ انسان ایک پارہ پڑھتا رہے، 3 پارے 4 نہیں، ایک آیت پڑھیں، 2 پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں ترجمے سے پڑھیں، سارا دن اس پہ تدبر کریں، اس کو یاد کریں اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ تدبر کریں۔ اس کے لیے قرآن آپ کو پتہ ہے تفاسیر موبائل پہ مل جاتی ہیں، آپ کو گھروں میں ہوتی ہیں، اس پہ تدبر کریں، تفاسیر پڑھیں، اور پھر مطلب ہے اللہ کو اپنا عمل پیش کریں۔ یہ بات ہے اصل۔ ہم جس پستی میں اس وقت ہیں نا، آپ اندازہ کریں کہ باطل اس وقت اس قدر اس کا غرور اور اس کا تکبر اونچا ہوا ہے کہ جس شہر کو چاہتے ہیں وہ اجاڑتے ہیں، جس ملک کو چاہتے ہیں وہ اجاڑتے ہیں۔ آپ کے سامنے شام کی مثال ہے، عراق کی مثال ہے، افغانستان ہے، فلسطین اب ریسنٹ آپ کے سامنے۔ یہ پستی ہم پہ، یہ ہم مطلب ہے کہ افسوس کا مقام ہے اور شرم کا مقام ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے وہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بدلوں گا اس وقت جب کوئی انسان اپنے آپ کو خود بدلے گا، تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کو یہ عمل بھیجیں، اپنے گناہوں پہ استغفار کریں، یہ عمل بھیجیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالیں۔ تو یقیناً نکلیں گے۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میری امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسے میری امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کیسے انہوں نے کتاب اللہ اور حدیث کو اپنا امام اور رہبر بنایا، اپنی زندگی میں لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دے دیا، تو ہمیں بھی اسی طرح عروج ملنا ہے۔ اس کتاب کی بات ہی ہے، میں ایک حدیث سنا کے اس کو میں آخر میں دوبارہ ڈسکس کروں گا اس کتاب کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہم دوسری بات پہ ہیں کہ عروج ملا اصحاب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جنہوں نے اس کو امام بنایا، اور ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم پستی پہ اور ذلت کا شکار ہیں۔ اسی کو پکڑیں گے تو اوپر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسی طرح موجود ہے، کرنا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کو ہم سکھائیں تاکہ وہ مطلب ہے ان لوگوں میں شامل ہوں جو جن سے اللہ تعالیٰ کام لیں اپنے دین کا۔ آمین یا اللہ۔ اچھا، اب اس میں مزید تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یقین کا میں نے آپ کو بتایا، پھر توکل۔ جب آپ کو یقین ہوتا تو پھر آپ اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اس کا مضمون ہے، اور مطلب ہے قرآن کا بھی مین مضمون یہی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب جو شخص آزمایا جا رہا ہوتا ہے، میں ذرا اس کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو شخص آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ الٹیمیٹ فتنے سے جو آزمائے جائیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ، بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بہت ان کے اجر کا تو کیا کہنا۔ میں صحیح آپ کو بات بتاؤں، آپ اندازہ یہاں سے کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے یعنی بڑے فتنے سے آزمایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے، بس ہم نے نہیں ماننا کسی کو، اور تکلیفیں انہیں سہیں، اور انہوں نے ہر مشکل کو کاٹا اور ہر مصیبت کو برداشت کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الشکور۔ وہ چھوٹی سی نیکی کا اتنے قدردان ہے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ اتنے قدردان ہے۔ تو جو اللہ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کریں گے، جو خاص طور پہ اس وقت لوگ ہوں گے الٹیمیٹ فتنے کے دور میں جو اس کی جہنم میں ہوں گے اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہوں گے، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کوئی مطلب کم ایوارڈ دیں گے؟ میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھتا ہوں اس صورت کا، اللہ تعالیٰ نے ورڈ یہ قرآن میں کئی جگہ پہ یوز کیا، لیکن صورت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یوز کیا نزولا، یعنی جو لوگ جنت میں ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہمان نوازی میں کروں گا ان کی، نزولا۔
نزولہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص انتہائی لمبا سفر کر کے آئے نا، انتہائی تکلیف اور مشکل کاٹ کے آئے، تو سوچیں اس کو آرام کی کتنی ضرورت ہوگی۔ وہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا اس سفر سے جان چھوٹے، میں کہیں آرام میں جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت جو کوئی مہمان نوازی کرتا ہے نا، اس کے لیے نزولہ ہوتا ہے، یعنی اس کو وہ خوب اس کا اکرام کرے، اس کو ہر چیز لا کے دے جو وہ چاہے۔ تو یہ تو کوئی انسان اگر کرے تو اس کے لیے بھی ورڈ یوز کرتے ہیں نزولہ۔ تو جن کے پاس سب کچھ ہے اور ایسے ہے کہ میرے آپ کے گمان میں تو آ ہی نہیں سکتی وہ بات، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے جب ہماری مہمان نوازی کریں گے تو یہ وہی بات ہے، یہ ان کے لیے خاص طور پہ جو اس فتنے میں آزمائے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ آؤ، یہ صرف یہاں تک کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات۔ جب میرے پاس آؤ گے تو ایسی مہمان نوازی ان نعمتوں سے کروں گا جو گمان سے باہر ہوگی تمہارے، اور پھر اللہ کریں گے۔ یہ خاص طور پہ جاننے والی بات ہے۔ میں نے جیسے ان کی ذات کے بارے میں بتایا کہ ان کی ذات کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، یقین کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں واپس آتا ہوں پہلی آیات کی طرف کہ اس صورت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ہی جو دجال کے ساتھی ہیں ان کو ڈرایا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے، اور پھر خوشخبری دینے کے بعد کون سی یعنی خوبی گنائی ہے جنت کی، کہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا، وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ پہلے بتائی دوسری تیسری آیت میں خوشخبری ایمان والوں کو، کیونکہ وہ آزمائے جا رہے ہوں گے، سخت تکلیف مشکلات میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص طور پہ یہ خوبی جنت کی کیوں ذکر کی؟ یعنی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، یعنی قیما کا مطلب بالکل یہ قرآن کی تعریف ہے، بالکل سیدھی، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ لینذر بأسا شدیدا یعنی ڈرا دے ان کو عذاب سے اللہ کے، جنہوں نے ظاہر ہے جو اس وقت جنہوں نے کفر کیا یا دجال کے ساتھی ہوں گے، اگر اس صورت کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر یہ بنتا ہے۔ تو ڈرا دے ان کو جن اللہ کے عذاب سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، یہ ہے وہ بات کہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کی علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یا حسن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ وہاں پہ جب کوئی چلا جائے گا نا، وہاں سے واپس نہیں آئے گا، ہمیشہ ہی وہاں پہ رہے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو نا، آپ کو ملے نا، تو آپ پہلے یہی سوچتے ہیں کہ یار یہ میرے سے لے تو نہیں لی جائے گی، یا میں یہاں پہ آ گیا میں یہاں سے نکالا تو نہیں جاؤں گا۔ یہ صرف اچھی چیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جنت کی نعمتوں کا معاملہ کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان ہی گزرا، گمان سے باہر کوالٹی جنت کی نعمتوں کی۔ یعنی ہم سوچیں تو سکون، اطمینان، خوشی، یعنی سکھ، صحت، کوئی بھی آپ اچھی چیز سوچ لیں وہ اپنی پیک پہ ہو، تو پہلا خیال جنتیوں کو آنا یہ ہے کہ یار یہاں سے تو نہیں نکالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب ایک دفعہ تم وہاں پہ چلے جاؤ گے نا، یہ ان کو خاص طور پہ جو اس دور میں آزمائے جا رہے ہوں گے لوگ، یا اس سے پہلے فتنوں میں آزمائے جا رہے ہوں گے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امید دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب تم وہاں چلے گئے تو پھر وہاں پہ ہمیشہ ہی تم نے رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیتوں میں بتایا۔ تو یہ اللہ کے انعامات کو میں نے جیسے بتایا ہے کہ مطلب ہے احسانوں تلے دبے ہونا چھوٹی بات ہے، اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہم پہ، یعنی پھر وہ آزماتے ہیں۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، انہوں نے دنیا میں بھیجا اس لیے، تو پھر صبر ہی کرنا ہے، نماز سے مدد لینی ہے، صبر سے مدد لینی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ظاہر ہے جب قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق اپنا جوڑے گا، جو مین مضمون ہے اس صورت کا، تو وہ یقیناً نماز پڑھے گا، نماز سے مدد لینی ہے فتنوں میں خاص طور پہ، اور صبر سے یہ مدد دیتی ہے، مطلب اللہ کا قرب ہوتا ہے اور پھر سکون ہوتا ہے اس میں، اور پھر مطلب ہے کہ انسان مشکل کو کاٹ لیتا ہے۔
اور یہی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، چند دن ہیں گزر جائیں گے. جب اللہ اپنی مطلب نظر کرم کریں گے قیامت کے دن، تو پھر اگر جنت ملی تو پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، ہمارے والدین، ہمارے نسلوں میں اور سارے ایمان والے جتنے چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا اللہ یا حی یا قیوم. اچھا، اب میں پھر بات کہیں سے کہیں چلی گئی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص اس وقت آزمایا جا رہا ہوگا نا، وہ یہی 3 باتیں اس کے متزلزل ہو رہی ہوں گی. یہی 3 باتیں، یعنی مطلب پہلی بات یہ ہو رہی ہوگی کہ وہ اللہ سے ظاہرہ مانگے گا کہ مجھے میری مشکل کو دور کرے، میری پریشانی کو دور کرے، میری یعنی میرے پہ رحم کرے، میرے ایمان کو بچائیں. وہ اللہ کو پکار رہا ہوگا. تو اللہ ظاہر ہے وہ نبی اور وہ تو نہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ فوراً دعا کرے کو قبول ہو جائے. ہو بھی سکتی ہے، یہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں یعنی ایک ایسا وقت آئے گا انسان پہ کہ انسان اللہ کو جب ایسے پکارے گا نا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص پکارتا، یعنی دوسرے لفظوں میں جس کا ہر چیز اسٹیک پہ لگی ہوتی ہے، یا بالکل جو کہتا ہے کہ بس میں مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں اس کا بچ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایسے اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے، یعنی اس کی دعا کو قبول کر لیں گے. تو قبول بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی کرم، نظر کرم اسی طرح سے موجود ہے. اور پھر میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار ہے ہمارے ساتھ. وہ رحمت للعالمین ہے. ہمارے پہ جو پیار ہوا نا اللہ تعالیٰ کا، یا سارے لوگوں پہ جو رحمت ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. وہی جب جانے بھی لگے تھے نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ میری امت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ چھوٹی بات نہیں، یہ اسی کی ایک بات بنتی ہے یہاں پہ. تو انہی کی وجہ سے، اور پھر قیامت دن شفاعت اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو. آمین. تو پھر اس وقت یہ یقین پہلے متزلزل ہو رہا، اور شیطان اس کے چیلے کس قدر حد سے بڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اس صورت کا مضمون ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. میں چونکہ لیکچر لمبا ہو گیا، میں تھوڑا سا وہ آیتیں پڑھوں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا. میں صرف بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ شیطان اور اس کے چیلے ان فتنوں کے دور میں، اور اس خاص طور پر دجال کے فتنے کے وقت حد سے بڑے ہوں گے. حد سے بڑے ہوں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں حد سے بڑے ہوں گے. اور اس صورت میں یہ آیتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں اس بات کو، اور میں کبھی وہ بھی ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. تو وہ حد سے بڑے ہوں گے. انسان کا اس یقین کو پہلے متزلزل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تو ہے ہی نہیں، تیری دعائیں نہیں سن رہے. پھر یا اگر کوئی کہے گا نہیں، کوئی کنونس ہوگا کہ اللہ تو ہے، قرآن محفوظ ہے، ظاہر ہے یہ کسی نے کیا ہے، خود بخود تو نہیں ہوتا محفوظ کوئی چیز. اور پھر قرآن کے اندر ہے ہی سب سے ساری باتیں ہی اچھی. یہ بھی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ ایک خود بخود ساری چیزیں ہو جائیں. کسی نے کیا ہوگا تو ہوتی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کو پھیلانا، اللہ نے ان کے ذریعے سے جو پھیلایا، اور ان کے ڈیسیجن ہر لمحے میں، ہر چیز ہی اس موقع محل کے ساتھ بہترین. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئنسیڈنس ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی ذات جو مطلب ہے کہ جس میں کوئی خامی نہیں ہے، وہ مدد کرتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے. اور قرآن بھی اسی وجہ سے محفوظ ہے، اور اس کے اندر ہر بات بھی اچھی اسی وجہ سے، اور کوئی کجی نہیں ہے اس میں، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. تبھی یہ فرقان ہے جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے میں ان کی مدد دیتا ہے، اور فتنوں میں یہ فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شخص اس بات پہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، تو پھر اس کو دوسری طرف سے کہیں گے کہ پھر یعنی اللہ کا اختیار کے حوالے سے کہیں گے جی اختیار وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بولیں گے. جو جس جگہ پہ پھنس جائے اس کا یہی مان متزلزل کریں گے. جو ادھر بھی نہیں، پھر کہیں گے تیری وہ بات ہی نہیں ہے، تیری دعا ہی قبول نہیں ہوتی. اس طرح سے نا امید کریں گے، اور پھر اللہ سے نا امید ہونا یہ بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. دوسرے لفظوں میں گمان بھی ٹھیک رکھنا فتنوں کے دور میں خاص طور پہ ضروری ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا فتنوں میں، تو دعا بہت ضروری ہے. دعا اور گمان کا اچھا رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو انسان یہ سوچے کہ 3 میں سے ایک بات تو ملنی ہے. یا دعا قبول ہو جائے گی، یا اس کے بقدر تکلیف، مشکل، مصیبت
یہ ٹل جائے گی، نہیں تو کیا آخرت میں میرا اجر سٹور ہو جائے گا۔ یہ تین باتیں تو آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مشکل میں ہوتا ہے تو دعا ہی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو دعا ایک تو لازم پکڑ کے رکھیں، اور پھر لا یرد القضاء الا الدعاء، یہ بھی موجود ہے بات کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی مگر دعا۔ تو اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کچھ لوح محفوظ پہ، تو اللہ تعالیٰ مٹا بھی سکتے ہیں آپ کی دعا کی وجہ سے۔ تو دعا کرنا نہ چھوڑیں، اور گمان برا نہ کریں اللہ کے بارے میں، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ یقین نہیں بنتا اگر دعا کی قبولیت کا، تو امید بنائیں، امید کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور صبر سے اور نماز سے مدد لے کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے اپنے بندوں پہ۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں اس بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا۔ اور اب میں واپس آتا ہوں اس بات کو وائنڈ اپ کر کے ان دو آیتوں کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، یہ ہے آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ تلاوت کیجیے۔ وَاتْلُ کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، وَاتْلُ کا مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے پیچھے چلیں، اس کو پڑھنا بھی پیچھے چلنا ہی ہوتا ہے۔ ذرا آپ پڑھیں گے، اس کے مضامین کو سمجھیں گے، زندگی میں لائیں گے نا، تو وہ پیچھے چلنے کی بات بن جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ پیچھے چلیں اس کتاب کے، یعنی اس کو اپنائیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کتاب، لا مبدل لکلماتی، کوئی بدلنے والا نہیں ان کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے قرآن کے، یہ قرآن کا مضمون ہے یہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں بدلتی۔ یعنی اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھی اس میں مفہوم موجود ہے کہ یہ تحریف نہیں ہوگی قرآن کے اندر، اور یہ بھی کہ جو باتیں اللہ نے کر دی، قیامت قائم ہوگی، جنت اور جہنم ملے گی، اچھوں کو جنت، بروں کو جہنم، اور چھوٹے سے چھوٹا رائی کے برابر بھی کوئی نیک عمل ہے تو اللہ قیامت کے دن لے آئیں گے، اور برا عمل ہے تو وہ بھی لے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہیں، وہ سب صحیح ہیں، سچ ہیں، جو ایسی ہیں کہ جو ہونے والی ہیں وہ ہو کے رہنی ہیں، اور جو ہو رہی ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور یہ بتانا کیوں مغز کیوں ہے یہ اس بات پہ، یہ فتنوں کے دور میں جب لوگ آزمائے جا رہے ہوں گے، اس دجال کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، تو لوگوں کو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے، یا جو کمزور ایمان والے اس وقت ہوں گے، جن کا ایمان متزلزل کیا جا رہا ہوگا، یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، اگر وہ کہیں گے نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پھر یہ تو قیامت ہو سکتا ہے، قائم ہی نہ ہو، جنت اور جنت کا کانسیپٹ، اس طرح کی باتوں کا اگر متزلزل کر رہے ہوں گے مان، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ اٹل ہے۔ اور سورہ انعام جو ہے اس کی آیت نمبر 115 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں عدل اور انصاف کے اعتبار سے، اور ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ یہ 115 آیت ہے سورہ انعام کی، کہ یعنی عدل اور سچائی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی باتیں مکمل ہو چکی ہیں، یعنی ہر بات کے اندر یہ دو باتیں، عدل اور اچھائی، اپنی ایکسٹریم پہ موجود ہیں، اور اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا، نہ کمی کر سکتا، بدل نہیں سکتا اس کو۔ تو اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے، اور میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا فتنوں کے دور کے حوالے سے۔ تو جو پہلی بات سمجھ آتی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا، اور ظاہر ہے کتاب اللہ کو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر حدیث اور کتاب اللہ دونوں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، یہ اس کے اندر وہی بات ہے جو میں ساری میرے مطلب ہے اس لیکچر کا خلاصہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈرایا ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی کمزور ایمان والا یہ سوچ رہا ہوگا اس وقت فتنوں کے دور میں کہ وہ چھوڑ جائے اور باطل کو مان لے، اور ظاہر ہے جو باطل کو مان لے گا اس کے لیے دنیا تو مل جائے گی نا، اس کو دنیا سے ہی تو لالچ دے گا وہ دجال، سارے ریسورسز اسی کے پاس ہوں گے۔ اس سے پہلے جو فتنے ہوں گے ان میں بھی یہ بات کسی درجے میں ظاہر ہے، جتنا فتنہ وہ دجال کے قریب ہوگا اتنی ہی درجے میں اس کے اندر یہ بات موجود ہوگی۔ تو جو شخص کمزور ایمان والا نکل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ نکل جاؤ گے میرے مطلب مجھے چھوڑ کے تو کہیں جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔
ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی، اور وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو میں اس کو اس اینگل سے بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے سبق ہے. ظاہر قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتی ہے وہ تو جس میں واضح الفاظ ہوتے ہیں وہ تو انہی کے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن جس میں اس طرح کی بات ہوتی ہے جیسے اس میں ہے تو وہ باقیوں کے لیے بھی اس میں بات موجود ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی موجود ہے، اور ظاہر اس دور میں فتنوں کے دور میں لوگوں کے لیے بھی موجود ہے. اچھا، اگلی آیت کو دیکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روک کے رکھیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. روکنا، صبر کرنا اور جڑے رہنا بھی مطلب اس میں ہے. علماء کہتے ہیں مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کا صرف ایک خواہش ہے اپنے رب کے چہرے کو پانا. یہ تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے. پہلے تو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ صبح و شام جڑ جاؤ، جو اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں. اور صبر کرو، روک کے رکھو. یہ بھی اس پہ بھی میں بات کروں گا. اور پھر ان کی تعریف کی ہے کہ ان کا تو کام، ان کا ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ کے چہرے کو پانا. یہ بھی بہت بلند بات ہے کہ جنت میں انسان جب جائے گا انہی کو اللہ نے دیدار کروانا اپنا. اور یہ کیا ہے نعمت، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جب وہ انجوائے کر رہے ہوں گے کافی عرصہ تک اپنی جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم لوگ خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے کیا ہمارے چہرے روشن نہ کیے؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہ دی؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہ کیا؟ تو اللہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، سب کچھ تو ہو گیا، سب کچھ تو مل گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تم کو وہ دوں گا. یعنی اس کے بعد ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی کہیں گے کہ میں اپنی رضا دوں گا، یعنی اب تم کو وہ دوں گا جو میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ ہے. اور پھر ایک میں یہ اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو جنتی، یعنی اس کے سامنے باقی نعمتوں کو کم جانیں گے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، یعنی ان کو اللہ کو دیکھنے کی جو نعمت ہے اس نعمت کے سامنے باقی ساری نعمتوں کو ولکا جانیں گے، اور انتظار کریں گے کہ اگلی دوبارہ کب دیکھیں. یہ میرا مطلب ہے، اللہ معاف فرمائے کہ بیچ میں ہے کہ نہیں، یہ مجھے لگتا ہے جب ظاہر نعمت ایک بڑی ہوگی تو انتظار تو ہوگا پھر. تو اللہ تعالیٰ مطلب ہے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین اور جو ہمارے رشتہ دار بھی ایمان کی حالت میں چلے گئے، اور اس کے علاوہ بھی مومنین جو ہے سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اونچا، اور ہمیں اس سے محروم نہ رکھیں اس بات سے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. اب میں اس کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس آیت کا پیچھے وہ کیا ہے، لیکن پہلے میں سبق آپ کو بتا دوں کہ جو گٹھلی اس کو کیوں کہا گیا ہے، کہ قرآن و حدیث کا جوڑنا اور پھر ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنا جو اللہ والے ہیں. جو ظاہر اللہ والے وہی ہوں گے نا جو اللہ کے چہرے کی خواہش وہی کریں گے جو اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ گزاریں گے. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے نا. اور یہاں پہ میں مطلب ہے کہ میں ضمناً یہ بات بتا دوں سب کو کہ جو شخص حدیث سامنے آ جائے اور قرآن سامنے آ جائے اور وہ کہ نہیں میں تو فلاں بندے کی بات کو مانتا ہوں، اور مطلب ہے کہ اس بات میں پیچھے پڑ سوچے کہ یار اگر میں نے حدیث کو مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں ساری زندگی فلاں بات مانتا رہا، اب میں یہ کام کر رہا ہوں. یعنی ملامت کرنے کی، ملامت کی پرواہ کرتے ہیں وہ. تو جو شخص حدیث کو چھوڑ کے کسی اور بات کو فالو کرتا ہے اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے اور نہیں پوری زندگی صحیح بات پہ آتا، قرآن کی آیت یا حدیث پہ نہیں آتا، صحیح حدیث سامنے ہوتی ہے اس کے اور ایک نہیں کئی ہوتی ہیں، تو وہ نہیں اس کو فالو کرتا تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. کرائیٹیریا اللہ کے بندے کا وہ ہے جو قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں. میں اس میں کوئی کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جو بھی مسلمان ان دونوں سورسز ہیں، یہی سورسز ماخذ ہیں، یہاں سے ہی تو اسلام لیتے ہیں. تو جو ان پہ اپنی زندگی گزارتا وہی اللہ کا بندہ، اور پھر اس میں اس کا اچھا خاصا تدبر ہو فتنوں کے دور میں خاص طور پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمایا، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم. اچھا، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور ظاہر ہم ایمان والوں کو سب کو کہا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اپنے نفس کو جوڑ کے رکھیں. اور پھر کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ تمہاری دونوں آنکھیں ان کو چھوڑ کے گزر جائیں. یعنی
ان لوگوں کو چھوڑ کے آپ کی آنکھیں نہ گزر جائیں کہیں اور، ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو اب 3 باتیں آگے اللہ تعالیٰ کرنے لگے نا اس آیت میں، علماء کہتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال کی مین 3 باتیں ہیں، یعنی ان کی اس دجال کے فتنے کی کہ جو مین 3 نظریے ہیں نا، یہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ یہ علماء یہ کہتے ہیں جنہوں نے اس پہ سورہ کہف پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، ان میں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 3 باتیں ہیں نا، یہ اس دجال کی فتنے کی بنیاد اور ان کے لوگوں جو ان کو پیروی کریں گے ان میں یہ مین بات ہوگی۔ پہلی بات کیا ہے؟ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ نہ پیروی کرو، نہ مانو بات اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، پہلی بات۔ اور اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کی پناہ اس بات سے۔ اس میں بہت اگلی لیول کی بات ہے کہ اللہ کی یاد سے جو غافل ہے نا، یہ دجال کا جو پیروکار ہوگا وہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھپا ہی لگا دیا ہوگا کہ یہ اس طرف آئے ہی نہ، اچھا اللہ کی طرف۔ اس کے بعد وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی۔ اب یہاں پہ ہوا جو ہے، عربی میں خواہش کے لیے شہوت کا لفظ آتا ہے، اور اردو میں بدقسمتی سے صرف جنسی خواہش کو یہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں کوئی بھی خواہش ہو اس کے لیے شہوت کا لفظ ہے، جیسے سورہ آل عمران میں حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ۔ اب اس میں کتنی باتیں ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ساتھ بچے بھی ہیں، ساتھ یعنی بیٹے اور گھوڑے، اور ساتھ سونے چاندی کے ڈھیر، ساتھ کھیتیاں، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ شہوات۔ تو یہاں پہ ہوا جو ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ جو خواہش ہے نا، یہاں پہ علماء کہتے ہیں یہ نظریے کی بات ہے، یعنی جس طرح انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہ وہ خواہش ہوتی ہے جس میں اپنی من مانی ہو، یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کے جو انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے، ان کی بتائی باتوں کو کوئی خاطر میں نہ لانا، اور جو دل کرے کرنا۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ آج کل کی مغربی تہذیب بالکل اسی طرح ہی ہے، ان کا جو دل کرتا وہ کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک بھی نہیں رکتے، پھر کیا کرتے ہیں کہ جو غیر فطری اور جو غلط بات ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا یہی صحیح ہے۔ یہ دجالی بات ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا، غیر فطری کو فطری اور فطری کو غیر فطری ثابت کرنا، یہ آگے اس سے حد، اور یہ اگلی بات آ رہی ہے حد سے بڑی بات ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ تو یہ 3 باتیں دجال کے ان پیروکاروں میں بھی ہوں گی، اور اس تہذیب میں بھی ہوں گی جس کو وہ دنیا میں انہوں نے پھیلایا ہوگا، اور ہیں مغرب کی تہذیب میں یہ باتیں، آپ دیکھ لیں۔ مطلب ہے کہ حد سے بڑی بات ہے، یعنی جو غلط ہے نا، فطری بات بھی نہیں ہے نا، اس کو صحیح کر کے پیش کر رہے ہوتے کہ یہ صحیح ہے، اور جو صحیح پہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے یہ اس کو کیا پتہ، یعنی نماز پڑھا ہے، یہ چیز نماز پڑھا ہے جو، یعنی تحقیر کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ کو شدید ناپسند ہوتی ہے یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ذکر کرنے والا اتنا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جو شخص پیدل چل کے نا، وضو کر کے پیدل چل کے مسجد میں جاتا ہے نا، اتنے اس کو انعامات ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پیدل چل کے وضو کر کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے وہ حاجی کی طرح ہے، وہ مجاہد کی طرح۔ اب اس سے 2 بڑی باتیں اور کیا ہیں اسلام میں؟ یہی تو 2 بڑی باتیں، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اور ایک حج کرتا ہے، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں مقبول حج سے، اور مجاہد کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو پیدل چل کے جائے گا اس کو میں گناہ معاف کر دوں گا، اور پھر دونوں کی، مجاہد اور حاجی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، یہ بھی راستے میں آپ کو بات مل گئی۔ پھر جب وہ مسجد میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ میرا مہمان ہے، اب سوچیں ہمارے گھر میں کوئی آئے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم سے کچھ مانگے، ہم بڑا اس پہ حیا کرتے ہیں، ہم جو ہمارے پاس کوشش ہوتی ہے اپنی استطاعت میں ہم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے پاس سب کچھ ہے، ان سے وہاں پہ جا کے وہ کہیں، اللہ کہیں کہ میرا مہمان ہے، تو ہم کچھ مانگے تو کیا نہیں ملے گا؟ تو یہ وہ بات ہے، اللہ کا اس اپنے بندے کا اکرام کرنا، یہ وہ بات ہے۔ اور پھر فرض نماز کے بعد جب نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اعمال، ان عمل میں سے یہ بھی کرنے چاہیے، یہ میں بیسکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں، کہ یہ عمل بھی ضرور کیا جائے،
یعنی مطلب ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک تو قرآن و سنت سے جب ہم اپنے آپ کو جوڑیں تو ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور یہ عمل پیدل چل کے جانا کفارات میں سے, یعنی وضو کرنا ایسے موقعوں پہ جب دل نہ کر رہا ہو, پیدل چل کے نماز پڑھنے کے لیے جانا, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا مسجد میں. یہ 3 عمل کفارات میں سے, اور اس کا حال ہی یہ ہے ان عمل کا, یعنی اتنا بلند عمل ہے یہ کہ فرشتے جھگڑتے ہیں اس کا اجر کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے, اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے. رباط بھی کہتے ہیں ان کو. بہرحال تو اب یہ میں نے جیسے بتایا, میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈیٹیل تو نہیں میں بتا سکا, ہاں میں اتنا ضرور بتا دوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے اس آیت کا 28 کا خاص طور پہ, کہ کفار کے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جو غریب لوگ ہیں نا, کمزور لوگ, ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں, پھر ہم آپ کی بات سنتے ہیں, ہمارے لیے علیحدہ محفل بنائیں ایک, ہم آتے ہیں ہم سنتے ہیں. اب ایک دائی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی ہے, آپ یہ سوچتے ہو بات بنتی ہے ایک کہ بھئی یہ اگر میری بات سن لیتے ہیں, ان کے لیے میں علیحدہ ان کی بات سنتا ہوں, ان کو اٹھا دیتا ہوں اپنے پاس سے, تو یہ اسلام لے آئیں گے, تو پھر تو یہ ان جیسے ہی ہوں گے نا. اسلام تو برابری کی بات کرتا ہے, تو یہ برابر ہی رہیں گے. تو بات تو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں دوبارہ یہ آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ٹھیک ہے, یہ ان کو بتایا کہ جن کو آپ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں صبح و شام. اور پھر ولا تطع من اغفلنا, نہ مانے بات جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا, اور واتبع ہوا, اور اس نے اپنی من مانی زندگی گزاری. یہ اس کا مطلب ہے, من مانی زندگی گزاری. دل کیا جھوٹ بولا, دل کیا دھوکہ دیا, دل کیا گند کیا. یہ اللہ کو سخت ناپسند. اللہ تعالیٰ کو وہی بات پسند ہے جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارتا ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دن ہیں کتنے, چند دن ہی ہے نا. وہ اس کو کمپیریزن کریں آخرت کی زندگی جنت کے ساتھ, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو پھر مشکل کاٹ لینی چاہیے انسان کو. اور پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں ہم فیصلہ کرتے ہیں, عقل مندی کا کرتے ہیں کہ فائدے کی چیز کو لیتے ہیں اور نقصان کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ الٹیمیٹ فائدہ ہے آخرت کی زندگی. کوالٹی کوانٹٹی کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے اس کا دنیا کی زندگی کے ساتھ. اگر جنت ملتی ہے, یعنی گمان سے باہر ہوں نعمتیں اور ہمیشہ ہوں نعمتیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے لیے یہ فائدہ الٹیمیٹ فائدہ. تو اس الٹیمیٹ فائدے پہ کمپرومائز ہم کرتے ہیں چند ٹکوں کے لیے دنیا میں جو مل رہے ہوتے ہیں, اور نماز نہیں پڑھتے کہ بھئی میں پہلے وہ کام کر لوں, میں نماز بعد میں پڑھ لوں. یا قرآن نہیں پڑھتے, جس ایک آیت پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے, اور سمجھنے میں باقی ٹائم جب بندہ انسان اپنا کام کر رہا ہوتا تو اس پہ تدبر کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے وہ لائف. نہ کریں ہم کمپرومائز اس لائف کو. الٹیمیٹ فائدے کو کیوں کمپرومائز کریں؟ پھر جو کمپرومائز کرتا ہے اس کے لیے کیا لفظ یوز ہوگا, خود سوچیں. میں نہیں وہ بولتا, لیکن موسٹ آف لوگ پیپل جو ہیں ہمارے پاس, وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں, ہماری نسلوں کو, اور بالکل ایسے جیسے اصحابہ نے اللہ کے دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہماری نسلوں کو بھی بلند کریں. اس کے علاوہ آخر میں نے جیسے بتایا تھا میں قرآن پہ بات کروں گا, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں ایک اور بات بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے, 3 باتیں بلکہ رکھتا ہوں. پہلی بات, یہ آخری 3 باتیں ہیں. پہلی بات کہ جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نا, اس میں جو شخص آزمایا جا رہا ہوگا اس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اس کو بہت ساری چیزیں, نماز, صبر سے, دعا سے, اچھے گمان سے, ان ساری چیزوں سے مدد تو لینی ہے اس نے, لیکن وہ یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی انسان بھی کسی کو آزمائے نا, تو وہ یہی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اگر چھوڑ جائے تو انسان کہتا ہے تو برا انسان تھا, جو نہ جائے تو وہ کہتا ہے یہ صحیح تھا. تو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں, وہ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کھڑا رہتا ہے اللہ کے ساتھ. تو جو رہے گا اس کے نصیب کا کیا کہنا, اس کے اجر کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے, اللہم اجعلنا منہم. تو یہ بات. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سائنٹسٹ ہے نا, جو جتنی بھی ترقی ویسٹ میں ہو رہی ہے,
یہ کوئی نہ سمجھے کہ لوگ اس میں بالکل سارے ہی جو ہے نا کوئی سمجھ نہیں ہے کسی کو، نہیں، جو سمجھدار ہے نا وہ یہ جان چکے ہیں کہ میکرو لیول پہ بھی گلیکسیز جہاں تک ڈسکور ہوئی ہیں اور چھوٹے لیول پہ بھی جہاں تک انہوں نے ڈسکوری کر لی ہے کوارکس تک یا اس سے بھی آگے، تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک خاص اصول اور قوانین کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے، ہر چیز اس کو فالو کرتی ہے، تو وہ جان چکے ہیں کہ یہ جس نے بنایا ہے نا یہ کوئی خود بخود نہیں بنتی، یہ ایتھیسٹ جو بکواس کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ یہ خود بخود کبھی بھی کوئی چیز طرح نہیں بنتی، یہ کسی کانشیس مائنڈ نے بنائی ہے، اور کانشیس مائنڈ اللہ کے لیے چھوٹا ورڈ ہے، یہ میں جسٹ مثال دے رہا ہوں۔ اور پھر وہ یہ بھی جان چکے ہیں کہ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ بنا کے کسی نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس سے غافل نہیں ہے، وہ وہی کانشیس مائنڈ اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، یہاں تک لوگ پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یعنی اسلام نے ہر گھر میں داخل ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے آخری دور میں، تو یہ اس طرح سے لوگ کنونس ہو چکے ہوں گے اس وقت، ایسے نہیں ہوگا کہ مطلب زبردستی ہوگا، ایسے ممکن نہیں ہے، نہ ہی پہلے کبھی ایسے پہلے ہوا نہ بعد میں ہونا ہے، لوگ کنونس ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں نا جیسے باطل کی قوتیں کس طریقے سے مطلب حد سے باہر ہوئی ہوئی ہیں، یہ یہودی ملعون خبیث قوم جو ہے نا یہ اس کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے لوگ کنونس ہیں کہ اچھائی ہونی چاہیے، یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس پہ بھی کنونس ہیں کہ ہر چیز اچھی بات اسلام کے اندر ہی ہے، باقی مذاہب میں پھر خامیاں نظر آ جاتی ہیں، سائنٹیفک بھی خامیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی خامیاں ہوتی ہیں، دوسری بھی خامیاں ہوتی ہیں، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو بس پھر کوئی نہ دائیں سے آ سکتا نہ اس کو بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کنونس ہیں لوگ، اور تبھی یہودی ملعون خبیث قوم نے جب دیکھا، کیونکہ وہ پورا دھیان رکھتے ہیں، ایسی وہ جاسوسی وہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ بات، جس لیول کی وہ جاسوسی کرتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ کنونس ہو رہے ہیں تو انہوں نے الٹی بات چلی، یعنی اللہ کی دشمنی میں اس قدر حد سے بڑے آپ اندازہ یہاں سے کریں، الٹی بات کیا چلائی، جتنے لوگ کنونس ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی انہوں نے پیدا کیا اور وہی اس کو دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، سائنس کی ڈیولپمنٹ سے بات سمجھ آئی اور کائنات کو کھوجنے سے، تو اتنا ہی الٹی بات، یعنی ایتھیسٹ ہونے کو، ایتھیسزم کو انہوں نے فروغ دیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ گروپس بنے ہوتے ہیں جو باقاعدہ بچوں کو ٹریپ کرتے ہیں، ایسی باتیں ان کو بتائیں گے، سیدھے سادھے کچے ذہن ہوتے ہیں، وہ اللہ کی کے ہونے کا انکار کر دیتے اور ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی یہودی قوم کی اللہ سے دشمنی، اور یہ پرانی ہے، ایسے ہی ملعون خبیث قوم، آپ اندازہ کریں، انہوں نے اپنی تلمود میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جناب اللہ سے لڑائی کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو لڑائی کرتے رہے، پھر اللہ نے نعوذ باللہ 3 دفعہ میں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے لکھا ہوا ملعون قوم نے کہ انہوں نے شکست دے دی اللہ کو، نعوذ باللہ، جو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے، سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے کیا چاہیے، تو جی آپ میرا نام جو ہے نا اسرائیل رکھ لیں، یہ بکواس لکھی، یہ حالات ہیں ان کے، خود ہی لکھ رہی ہوا ہے کہ ہم پسندیدہ ہیں، تمہارے لکھنے سے تم نے ہو جانا پسندیدہ، ملعون قوم۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دشمن انتہا درجے کے اور ایسے حد سے بڑے ہیں کہ کبھی کوئی دشمن ایسا حد سے نہیں بڑھا، اور پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نام و نشان مٹانا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نام و نشان ایسے کر دینا کہ یہ قوم جیسے ہے ہی نہیں تھی یہاں پہ کبھی، ایسے اس کا حال کرنا ہے، اور پھر جو آپ سوچتے ہیں نا، جو چیز آپ سوچتے ہیں کہ اس ملعون قوم نے جو فساد اور ظلم سے دنیا کو بھرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اللہ اس سے بڑھ کر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کس لیول پہ اللہ کے بندے بندیوں پہ ظلم ہوئے اور کس نے کیسے بد دعا کیا ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کرے، نام و نشان مٹائے، ایسا کر دے اس دنیا کو جیسے کبھی یہ بسے ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔ اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیں اور ان کی مدد کریں، ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ دیں جذبہ، طاقت، ہر لحاظ سے ہم ان کی جس لیول پہ ہم کر سکتے ہیں مدد، ہم ان کی مدد کریں جیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کرے، کچھ نہیں کر سکتے تو ہم بد دعا کریں، یہودیوں کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے،
آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔ اور قرآن جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا۔ آپ سے پوچھا گیا نا کہ باقی انبیاء کو اس طرح سے، موسیٰ علیہ السلام کو عصا بھی ملا، ید بیضا بھی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اس طرح کوڑی کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اندھے کو بینا کر دیتے تھے۔ تو آپ کا معجزہ کیا؟ تو آپ نے کہا مجھے قرآن ملا۔ تو میں اس کو اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں بات اس کو کہ جو معجزے جب انبیاء کو ملتے تھے نا، تو انبیاء ان معجزوں کی وجہ سے باطل کو مٹاتے تھے، یعنی باطل کی موت ہی ہوتی تھی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے معجزوں کے ذریعے سے۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے، تو جو اس کو اپنائے گا وہ باطل کی موت ہی کرے گا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑ کے ہلکا محسوس نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ اگر اس کو صحیح تدبر اس پہ کر رہا ہے تو وہ موت کر رہا ہے اس باطل کی۔ اور پھر کیا کہنا اس کا جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اللہ سے اس کا محبت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر وہ ہٹے نہ۔ یہ پوائنٹ ہے اصل، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے، ہٹتا نہیں ہے، اور چاہے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں وہ کہتا ہے بس آزمائش نہ چند دنوں کی ہے، دنیا کی زندگی ہے نا، آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم ہی کریں گے نا۔ تو جو اس بات پہ کھڑا رہتا ہے، اس بات پہ، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، ہمیں ہماری نسلوں کو ان میں شامل کرے، ہمارے والدین اور سارے ایمان والے جتنے بھی چلے گئے اور جو ہیں ان کو توفیق دے، ہم سب کو ان میں شامل کرے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔ تو یہ ہے جی آج کا میں نے کوشش کی ہے، لیکچر تھوڑا سا لینتھی ہے، لمبا ہو گیا ہے، لیکن میں نے باتیں جو کی ہیں اللہ کی توفیق سے ایسی کی ہیں، جو اچھی بات ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی، جو اس میں کمی رہے گی وہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔